اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ کرام، ترکیب کرنے سے پہلے چند اہم باتیں ذہن نشین کر لیں کہ ترکیب سے پہلے اگر آپ کی ان باتوں پر توجہ ہوگی اور وہ قواعد نحو کے خاص طور پر اگر آپ کو یاد ہوں گے تو ترکیب کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ اس کے قواعد کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، خاص طور پر جس جملے کی ترکیب آپ کرنا چاہتے ہیں اس میں موجود جتنی چیزیں ہیں وہ اور ان سے متعلقہ جو قواعد ہیں ان پر نظر ثانی کر لیں تو پھر اس کو پہچاننا مشکل نہیں ہوتا۔ مثلا ضرب زید امرا بالخشبۃ فی الدار، اب اس جملے میں بنیادی طور پر دیکھیے 3 چیزیں ہیں، بلکہ 4 چیزیں ہیں، فعل، فاعل، مفعول بہ اور جار مجرور۔ تو اب ضرب جیسے فعل ہے، زید امرا خشبہ یہ زید اس کا فاعل ہے، امرا یہ مفعول بہ ہے، بالخشبۃ اور فی الدار یہ جار مجرور ہیں۔ تو ان کے قواعد اچھی طرح ذہن نشین کر لیں تو اس طرح آپ کو اس کی ترکیب کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ اسی طرح ترکیب سے پہلے عبارت میں موجود ایسے تمام کلمات کے معنی بھی تلاش کریں کہ جن کے معنی اس سے پہلے آپ کو معلوم نہ ہوں، کیونکہ معنی جاننے کی بنا پر بھی ترکیب میں بے حد آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ کہا جاتا ہے الترکیب تحت المعنی، کہ ترکیب جو ہوتی ہے وہ معنی کے تحت ہی ہوتی ہے۔ ایک مثال ہے اکل الکم مسرا یحییٰ۔ اب اس کی ترکیب میں اگر الکم مسرا کا ترجمہ معلوم نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کوئی اسے درندہ خیال کرے، کوئی جانور خیال کرے اور اس کو فاعل گمان کر کے یوں ترجمہ کر دیا جائے کہ کم مسرا نے یحییٰ کو کھایا۔ لیکن اگر اس کا ترجمہ دیکھ لیا جائے کم مسرا کا تو پتہ چلے گا کہ کم مسرا کا معنی ہے امرود، لہذا یقیناً معلوم ہو جائے گا کہ یحییٰ یہ فاعل ہے اور الکم مسرا یہ مفعول بہ ہے، کیونکہ ترجمہ یہ بنے گا کہ یحییٰ نے امرود کھایا۔ اسی طرح عبارت میں موجود جو بھی فعل کے صیغے ہوتے ہیں انہیں متعین فرمائیں تاکہ ان کا فاعل متعین کرنے میں آسانی ہو جائے کہ وہ کوئی اس میں ظاہر ہے یا ضمیر، اور پھر ضمیر ہے تو مرفوع متصل ہے یا مرفوع منفصل، اور پھر متصل ہے تو بارز ہے یا مستتر، اور پھر اسی طرح مزید اس کی تفصیل ہے۔ اسی طرح سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ جملہ کلمے کی کس قسم سے شروع ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف، تو یہ جملہ جو ہے کلمے کی کس قسم سے شروع ہو رہا ہے، اسم سے، فعل سے یا حرف سے۔ اس کے لیے اسم، فعل اور حرف کی جو علامات ہیں وہ آپ کو یاد ہونا ضروری ہیں۔ اگر جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہو تو اکثر وہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا، جیسے زید قائم، اور لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ استفہام والے معنی پر وہ جملہ مشتمل نہ ہو، جیسے من ابو کا، اور اس کے لیے یقیناً مبتدا اور خبر ضروری ہیں۔ جملہ اسمیہ کے لیے یقیناً مبتدا اور خبر ضروری ہوتے ہیں، لہذا مبتدا اور خبر کی پہچان کے جو قواعد ہیں ان کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کو متعین فرمائیں۔ اور اگر وہ شرط والا معنی رکھتا ہے جملہ، جیسے من اور ما، تو کبھی جملہ اسمیہ ہوگا، کبھی فعلیہ ہوگا۔ اچھا، اور اگر پہلے فعل ہو تو پھر جملہ فعلیہ ہوگا۔ اس میں مزید غور کریں کہ وہ فعل لازم ہے یا متعدی۔ اگر فعل لازم ہے تو اس کے لیے صرف فاعل تلاش کریں، اور اگر فعل متعدی ہے تو پھر دیکھیں کہ متعدی بیک مفعول ہے یا متعدی بدو مفعول ہے یا متعدی بسے مفعول، یعنی فعل متعدی 1 مفعول کو چاہتا ہے یا 2 مفعول کو یا 3 مفعول کو۔ ان میں سے جو بھی ہو تو فاعل کی تلاش کے ساتھ ساتھ فعل کے تقاضے کے مطابق مفعول بھی تلاش کریں۔ فاعل اور مفعول کی جو تعیین ہے اس کا طریقہ آگے عرض کرتا ہوں۔ اگر شروع میں حرف ہو تو سب سے پہلے حرف کی قسم متعین کریں، مثلا وہ حرف عاملہ ہے یا غیر عاملہ، اور اگر عاملہ ہے تو اس پر داخل ہونے والا ہے، اسم پر داخل ہونے والا ہے یا فعل پر۔ اسم پر داخل ہونے والا ہے تو پھر وہ حروف جارہ ہے یا حروف مشبہ بالفعل ہے یا ما والا مشبہتان بلیسا ہے یا پھر لائے نفی جنس ہے یا حروف ندا، یا ان میں سے کوئی ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہوگا۔ اور ان میں سے ہر ایک کس چیز کا تقاضا کرتا ہے اس کے بارے میں آپ جو نحو کی بنیادی کتابیں آپ پڑھ چکے ہیں تو آپ اس میں اسے دیکھ سکتے ہیں، جیسے تسہیل النحو ہے، نصاب النحو ہے، النحو الکبیر ہے یا خلاصۃ النحو ہے، جو بھی کتاب آپ نے پڑھی ہو اس میں آپ ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔
اور اگر وہ فعل پر داخل ہونے والے حروف ہیں تو چاہے وہ ناصبہ ہوں یا جازمہ جملہ فعلیہ ہوگا۔ اچھا، مزید اس کے لیے جو آئندہ جو قواعد آ رہے ہیں اس کو بھی ذہن نشین رکھیے گا۔ اسی طرح پوری عبارت میں آنے والے جو بھی اسماء ہیں، جو بھی اسم ہیں، اس پر غور کریں کہ ان کا تعلق مرفوعات سے ہے، منصوبات یا مجرورات میں سے کس کے ساتھ ہے، تاکہ ترکیب میں مزید آسانی پیدا ہو جائے۔ یاد رکھیے، جب تک کسی لفظ کا آگے سے تعلق پورا نہ ہو جائے پیچھے کے لیے اسے کچھ نہ بنائیں۔ مثلا ضرب الرجل الذی فی الدار امرا، اب اس مثال میں الرجل پیچھے کے لیے فاعل اور آگے کے لیے موصوف ہے، چنانچہ ترکیب کرتے ہوئے یوں کہا جائے گا کہ ضرب فعل، الرجل موصوف۔ اس کے برخلاف آپ الرجل کو موصوف بنائے بغیر فوراً ضربہ کا فاعل قرار نہیں دے سکتے، یہ غلط ہوگا، بلکہ الرجل کی ترکیب کرے الرجل موصوف، الذی اس میں موصول فی حرف جر الداری مجرور وغیرہ، اس طرح پوری ترکیب کرتے کرتے پھر اس کے ساتھ ملا کر الرجل کو موصوف صفت بنا کر تو پھر آپ آگے چلیں گے۔ اچھا، اسی طرح ترکیب کرتے ہوئے یہ ترکیبی جو قواعد ہیں عبارت میں، ترکیبی جو قواعد ہیں ان کی روح سے کلمات کا آپس میں تعلق دیکھ کر مسند اور مسند الیہ تلاش کریں۔ اور اسی طرح ایک اہم بات یہ ہے کہ ترکیب کرتے ہوئے یہ یاد رکھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ میں پہلے کیا بنا چکا ہوں اور اب مجھے کیا کیا تلاش کرنا ہے۔ پہلے آپ اگر مثال کے طور پر موصوف بنا چکے ہیں تو آگے آپ کو صفت تلاش کرنی ہے، پہلے اگر آپ مضاف بنا چکے ہیں تو آگے آپ کو مضاف الیہ تلاش کرنا ہے۔ اچھا، ترکیب میں آسانی کے لیے لفظی ترجمہ نکالنے میں مہارت کا حاصل ہونا یہ بے حد ضروری ہے، کیونکہ لفظی ترجمہ اور ترکیب کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، چنانچہ ترکیب سے ترجمہ اور ترجمے سے ترکیب سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس طرح ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ نحوی جو قاعدے ہیں یہ اکثری ہیں، کلی نہیں ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قواعد جو ہیں کلام عرب کی تمام مثالوں میں جاری ہوں ایسا ضروری نہیں ہے، بلکہ اکثر مثالوں میں ان کے استعمال کو پیش نظر رکھا گیا ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی ترکیب اس اسلوب کے خلاف نظر آئے تو پریشانی کا شکار نہ ہو، کیونکہ عربوں نے جو قواعد بنائے ہیں نحو کے وہ مثالوں کو دیکھ کر بنائے ہیں۔ عربی پہلے تھی، نحوی قواعد یہ بعد میں بنے ہیں، تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے کلمات آپ کے سامنے آئے، ایسی عبارت آپ کے سامنے آئے یا کوئی کلمہ آپ کے سامنے ایسا آئے کہ جس پر یہ قاعدہ آپ کو فٹ ہوتا نظر نہ آتا ہو، تو اس میں پریشان نہ ہو، بلکہ اسے شاذ کہہ کر یا سماعی کہہ کر اسے چھوڑ دیا جائے گا، لیکن اس پر قاعدہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہو جائے۔ اچھا، ایک بات یہ یاد رکھیں، بہت اہم بات، کہ عبارت کے درست ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی درست عبارت والے سے سن کر عبارت حفظ کر لینا یا اعراب لگی ہوئی عبارت کا رٹ لینا یا زبان میں روانی کا حاصل ہو جانا، یہ نہیں ہے، بلکہ ہر پڑھے جانے والے اعراب کی وجہ اعراب دلیل کے ساتھ معلوم ہونا یہ اس کی حتمی علامت ہے۔ اگر آپ ہر جو بھی آپ کلمہ پڑھتے ہیں اس پر آنے والے اعراب کی وجہ آپ کو پتہ ہے کہ اس اعراب کی وجہ یہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو عبارت آپ کی پختہ ہے، ورنہ آپ کسی کی سن کر یاد کر کے آپ اسی طرح سنا دیتے ہیں تو یہ عبارت کے پختہ ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اچھا، ساتھ ہی چونکہ ہم شرح میاں تعامل کی تراکیب کے بارے میں پڑھیں گے، ترکیبیں کریں گے، تو ترکیب کے بارے میں یہ بھی سن لیں کہ ترکیب کہتے کسے ہیں۔ ترکیب کا لغوی معنی ہوتا ہے ملانا، اور اصطلاحی اعتبار سے کلمات کے باہمی تعلق کو دیکھنے کے بعد مسند اور مسند الیہ تلاش کر کے جملے کی قسم متعین کرنا، یہ ہے ترکیب کی تعریف۔ ترکیب کا مقصد کیا ہے؟ اس کے بہت سارے مقاصد ہیں، کئی مقاصد اس کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، مثلا کلمات کا آپس میں تعلق جاننا، کیونکہ اسی کے نتیجے میں ترکیب کرنے والا معلوم کر سکتا ہے کہ مذکورہ جو عبارت ہے وہ مرکب مفید پر مشتمل ہے یا غیر مفید پر۔ اسی طرح ترکیب کرنے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ترجمہ کرنے میں سہولت حاصل کی جائے، کیونکہ مرکب کی قسم جانے بغیر اس کا درست ترجمہ ممکن نہیں ہوتا۔ تیسرا مقصد یہ ہے کہ مرکب مفید ہونے کی صورت میں عرب کے کلمات کے آپ باہمی تعلق
کو دیکھنے کے بعد مسند اور مسند الیہ کو حاصل کر کے جملے کی قسم متعین کرنا، یہ بھی ایک اس کا مقصد ہوتا ہے۔ اور چوتھا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اعرابی غلطیوں سے محفوظ رہنا۔ ترکیب کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں، ان میں سے چند فائدے عرض کرتا ہوں۔ ترکیب کرنے کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ کلمات کی پہچان اس سے پختہ ہوتی ہے، اسی طرح اعرابی غلطیوں سے بندہ حفاظت میں رہتا ہے، اور مرکب اور جملوں کی اقسام کی تعیین میں دقت ختم ہو جاتی ہے، اس سے پہچان آسان ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے ترکیب کرنے کا کہ ان تمام کاموں کے وجہ سے عبارت کا درست ترجمہ کرنے میں سہولت حاصل ہو جاتی ہے۔ اور ایک فائدہ جو بہت ہی زیادہ اہم اور بہت بنیادی فائدہ کہہ لیں، بہت ہی زیادہ فائدہ اس میں ہے کہ نحوی قواعد کے اجرا کا بار بار موقع ملتا ہے، جس کی وجہ سے نحوی جو قاعدے ہیں ذہن میں پختہ ہو جاتے ہیں، اور اس کی برکت سے آئندہ درسی کتابوں کے علاوہ ہر قسم کی عربی کتاب کی عبارت پڑھنے اور ان سے درست مفہوم لینے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ چند باتیں ترکیب سے متعلق ہیں، ان کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ امید ہے کہ ان باتوں کو اگر آپ پیش نظر رکھیں گے، جو بھی جملہ آپ کے سامنے آئے گا اس جملے کے بنیادی قواعد اگر آپ ذہن نشین کریں گے، کچھ پڑھ لیا کریں گے، تو اس سے آپ کو ترکیب کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرمائے۔ اپنے بھائی راشد نور مدنی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔